اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگوں نے سورۃ الممتحنہ سورہ نمبر 60 کی تفسیر پڑھنی ہے۔ سورت کا نام وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے نام میں 2 قول ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ یعنی ہا پر زیر ہے، یعنی یہ سورت عورتوں کا امتحان لینے والی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنہ ہے، یعنی ہا پر زبر ہے، یعنی اس سورت میں ان خواتین کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اول الذکر نام کتب تفسیر اور کتب سنتہ میں زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں ان مومن خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں، اور وہ آیت نمبر 10 ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ دراصل ان عورتوں کا امتحان لینے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تھے، اور اس صورت کی طرف امتحان لینے کا اسناد کر کے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا۔ یہ اسناد مجاز عقلی ہے، جیسے حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث اور مجادلہ کیا تھا، اور مجاز اس صورت کا نام مجادلہ رکھا گیا۔ اس طرح امتحان لینے والے تو مومنین تھے، لیکن مجازن اس صورت کا نام الممتحنہ رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح حافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنہ ہے کیونکہ یہ سورت ام کلثوم بنت عقبہ بن معید کے سبب سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو علامہ ابن حجر نے کہا مشہور یہی ہے کہ الممتحنہ ہے، یعنی ہا کے نیچے زیر پڑا گیا۔ اس تقدیر پر یہ سورت کی صفت ہے۔ زمانہ نزول کی بات کریں تو یہ سورت بل اتفاق مدنی ہے، اور اس کی 13 آیتیں ہیں، اور یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی سے پہلے حضرت حاطب بن ابی مطلقہ بلتا نے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کی خاطر اہل مکہ کے نام خط لکھا تھا، جس میں اہل مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصوبہ سے باخبر کیا گیا تھا۔ وہ خط پکڑا گیا اور کافر رشتہ دار سے دوستی کی ممانعت میں اس سورت کی آیات نازل ہوئیں، جس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی، یعنی 6 اور 8 ہجری کے درمیان میں، کیونکہ حضرت حاطب کا واقعہ 8 ہجری میں ہوا تھا اور اسی سال مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر 92 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورت کا نمبر 60 ہے۔ ماں قبل سے ربط کی بات کرے تو سورت مجادلہ اور حشر میں منافقین پر زجریں تھیں۔ اب الممتحنہ پر علی السبیل التنزیل ان مومنین کا کاملین پر زجر ہوگا جن سے جہاد کے بارے میں کوتاہی ہوئی۔ سورۃ الممتحنہ کے مقاصد و مضامین کی بات کریں تو اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار سے دوستی اور محبت رکھیں۔ اس صورت میں یہ خبر دی گئی کفار سے محبت رکھنا گمراہی ہے، کفار کو بھی موقع ملے گا وہ مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو کافر مسلمانوں سے برسر جنگ نہیں ہیں، ان سے بغیر محبت کے دنیاوی معاملات رکھنا جائز ہے۔ جو خواتین کفار کے علاوہ ان کے علاقوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی طرف آئیں، ان کے ایمان کے صدق کا امتحان لیا جائے اور اس بات کا التزام کیا جائے کہ وہ مشرکوں کے علاقہ کی طرف لوٹنے نہ پائیں، اور مشرکوں نے اپنی بیویوں کو مہر میں جو رقومات دی تھی وہ واپس کر دی جائیں، کیونکہ ان خواتین کے ایمان لانے اور مسلمانوں کی طرف ہجرت کرنے سے ان کا مشرکین سے نکاح منقطع ہو گیا۔ جو مسلمان خواتین ہجرت کے وقت آئیں ان سے احکام شریعہ پر بیعت لی جائے تاکہ وہ ان احکام پر پابندی سے عمل کرے۔ یہود کے ساتھ دسوتی رکھنے سے بھی ممانعت کر دی گئی کیونکہ وہ بھی مشرکین کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی سی جامعہ تفسیر تھی سورۃ الممتحنہ، اور یا ممتحنہ 2 طریقوں سے میں نے اس کا آپ کو بتایا ہے، مطلب بھی کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ امید آپ کو آج کا سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔